لہروں پہ ڈولتی زندگی۔ گھر کے در و دیوار میری آواز اور بابا کی خاموشی سے مانوس تھے۔ یہ نہیں کہ بابا بولتے نہیں تھے کہ ہر بات نپی تلی اور موزوں ہوتی، لیکن الفاظ جذبات سے عاری لگتے۔ بابا ایک باروب، باوقار، توانا جسم اور شخصیت کے مالک تھے۔ ان کا تانبے جیسی رنگت والا صحت مند چہرہ، سفید براق داڑھی انہیں سب میں ممتاز کرتی۔ ہاتھ میں سنہری چھڑی، جس کو بھی چھو لیتی سونا کر دیتی۔ ماں تھی تو صحیح، پر بابا کی چھڑی انہیں سونا نہ کر سکی، وہ مٹی ہی رہیں۔ اس لیے مجھے جنم دینے کے بعد گہرے پانیوں میں اتر گئیں۔ جب وہ صبح گھر سے باہر نکلتے تو سب جھک جھک کر ان کی تعظیم کرتے۔ گھر سے کچھ فاصلے پر ایک چبوترا تھا جہاں بابا بیٹھتے تھے۔ وہاں اکثر جھمگٹا رہتا، سب اپنے مسائل لے کر آتے، ان پر بحث جاری رہتی اور بابا کا فیصلہ آخری ہوتا۔ قریب ہی ماں کا خوبصورت سا مجسمہ آویزاں تھا، جس کے رنگ نمی اور ہوا نے پھیکے کر دیے تھے۔ ہمارا گھر سمندر کنارے دونوں اطراف سے اونچے اونچے پہاڑوں میں گھرا ایک چھوٹا سا نیلگوں پانیوں کا پیالہ نما جزیرہ تھا۔ قدرتی کٹاؤ نے ایک دائرے کی شکل میں اس جزیرے کو جنم دیا تھا۔ جزیرے اور سمندر کے درمیان دھند نے ایک مہین سا پردہ ڈال رکھا تھا۔ دن کو پانی سنہرا، چاندنی راتوں میں چاندی ہو جاتا اور اماوس کی کالی راتوں میں پانی پر مہیب سائے حرکت کرتے نظر آتے۔ ہم سب کو ان راتوں میں باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جزیرے پر سمندر کی طرف طوفان نہیں آتے تھے، لیکن جھکڑ روز چلتے اور کبھی کبھی پیالہ چھلک جاتا، مگر تہ میں بیٹھی ریت کئی سربستہ راز اپنے اندر چھپائے رکھتی۔ میری دنیا تو یہ تاروں سے بھرا نیلا آسمان، پانی پر تیرتی چاندنی اور پاؤں کے نیچے گیلی ریت تھی۔ میرا رنگ و روپ ماں جیسا تھا، اسی کی طرح رنگوں سے سجا۔ اس کا رنگین چولا میرے بدن کی زینت تھا، سنہرے بال اور چمکتی رنگت صبح سے شام تک کسی آزاد پنچھی کی طرح اپنی ہمجولیوں کے سنگ پانی سے کھیلتی، اٹکیلیاں کرتی، قریب کے چھوٹے چھوٹے ٹیلوں پر بیٹھ کر سمندر کا نظارہ کرتی اور سیپیاں کٹھی کرتی رہتی۔ بابا کبھی کسی کام سے ادھر آ نکلتے تو مجھے خوش دیکھ کر مسکراتے اور اپنی چھڑی سے پانی کو چیر کر پانی کے نیچے چھپے خزانوں کی ایک جھلک دکھاتے۔ کبھی کبھی میں ضد کرتی تو اپنے کندھے پر بٹھا کر سمندر کے گہرے پانیوں کی طرف بھی لے جاتے، مگر ایک گھمبیر سی خاموشی ان کا احاطہ کیے رہتی۔ ایک نامعلوم سی اداسی ان کی آنکھوں میں تیرتی رہتی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، ان کی پیشانی کی لکیروں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ پہلے پہل تو کوئی اکا دکا ماہی گیروں کی کشتی سمندر میں نظر آ جاتی تھی، پر عجیب بات یہ تھی کہ کچھ دنوں کے بعد کشتی کے ناخدا اسے چھوڑ کر غائب ہو جاتے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ جیسے بحری جہاز سمندر کی سطح پر تیرنے لگے تو بابا زیادہ مضطرب ہوتے، ان کے تفکر اور پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ ہمیں خاص حکم ہوتا کہ ساحل کی طرف نہ جائیں۔ ان جہازوں پر سے نائلون کے تاروں سے بنے جال سمندر کی تہ میں ڈالے جاتے اور ریتیلی زمین میں چھپے خزانے ان میں سمیٹ لیے جاتے۔ سب دور سے بیٹھے سمندر کو لٹتے دیکھتے رہتے۔ دیو ہیکل آہنی ہاتھوں نے مستقل گہرے پانیوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ ان کا شور اور رات وہاں سے آتی بہت تیز روشنی ہمیں سونے نہیں دیتی۔ خوف نے جیسے ہم سب کو جکڑ رکھا تھا۔ میں سوچتی کہ بابا اپنی سنہری چھڑی سے کام کیوں نہیں لیتے؟ ایک دفعہ گھمائیں تو یہ پہاڑ بھربری مٹی بن کر چھٹ جائیں گے۔ میرا اکلوتا دوست، ہمدرد اور محافظ روز ہی کوئی نہ کوئی نئی خبر لے کر آتا اور خوب مرچ مسالے لگا کر مجھے سناتا۔ وہ اکثر تیر کر سمندر کے قریب چلا جاتا تھا۔ میں بھی ضد کرتی ساتھ چلنے کی، لیکن وہ بابا کی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا اور پھر میری چلبلی طبیعت سے بھی واقف تھا۔ مجھے ہر نئے مقام اور شے کی کھوج چین سے بیٹھنے نہیں دیتی۔ کبھی کبھی تو میں تیرتی دور نکل جاتی، وہ حلق پھاڑ کر مجھے روکتا رہتا۔ تم
مجھے کسی دن مرواؤ گی؟ ارے کچھ نہیں ہوتا، میں بابا سے تمہاری سفارش کر دوں گی۔ میری اس بے نیازی پر وہ گول گول آنکھیں پھیلا کر مجھے دیکھتا اور سر کو نفی میں ہلاتا۔ تمہیں سردار کے غصے کا پتہ نہیں ہے، میری ٹانگیں چیر کر رکھ دیں گے۔ اور میں تعصب سے اس کی پتلی پتلی ان گنت ٹانگوں کی طرف دیکھتی اور اس سے شرط لگا کر آگے نکل جاتی۔ وہ ناچار بڑبڑاتا پیچھے ہو لیتا۔ مجھے لگتا جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی ہوں یہ جگہ سکڑتی جا رہی ہے۔ سمندر کے اس پار جانے کی خواہش زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ایسا کیا ہے اس پار جس سے بابا اتنے خوف زدہ ہیں؟ مجھے محسوس ہوتا کہ میری سوچیں جنگلی خودرو بیل ہیں جو خود بخود چاروں جانب بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہیں۔ دل و دماغ اس بیل کی شاخوں نے جکڑ رکھا ہے اور جلد ہی میرے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گی اور میں ان کے بڑھتے ہوئے قدم نہیں روک پاؤں گی۔ ایک اور بات جو مجھے ہمیشہ متجسس رکھتی تھی وہ کچھ گیت تھے جو اکثر چاندنی راتوں میں گائے جاتے اور ان کا سحر مجھے اپنی طرف کھینچتا اور میں کئی دنوں تک سحر زدہ رہتی اور میرا من اس لے پر رقصاں عجب قسم کی ہوک، سوز و گداز اور پکار ہوتی۔ اکثر چاندنی راتوں میں گنواریاں جزیرے کے اس پار گہرے پانیوں میں اترتی تھیں۔ چند محافظ لاٹھیاں لیے ان کے ساتھ کنارے تک جاتے۔ گیت کی لے پانی پر تیرتی میرے دل میں اتر جاتی۔ میں اکثر سوچتی کہ یہ کس لیے ان راتوں میں جاتی ہیں، پر بابا کہتے ابھی میری عمر کم ہے، سیانی ہو جاؤں تو سمجھ جاؤں گی۔ وہ بھی مجھے کچھ نہیں بتاتا، بس بابا کی طرح ٹال دیتا، لیکن اس کے چہرے پر خوف کا سایہ سا لہرا جاتا۔ میرے اندر بے چینی اور بے قلی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک آتش فشاں تھا جو پھٹ پڑنے کو تیار تھا۔ لو، تم یہاں بیٹھی ہو؟ اس کی آواز نے میری سوچ کا دائرہ قطع کر دیا۔ کیا ہے؟ تمہیں بت کی طرح بیٹھے دیکھا تو ادھر چلا آیا۔ سردار کے کام سے سمندر کی طرف جا رہا تھا۔ میری آنکھوں کی چمک بڑھ گئی۔ میں بھی ساتھ جاؤں گی۔ نہیں نہیں، تم میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ لیکن میں ہٹ دھرمی سے اپنی بات پر اڑی رہی۔ بیچارہ چکرا گیا، مشکل سے راضی ہوا۔ تم ٹیلے کے پیچھے ہی رہو گی بس، ٹھیک؟ میں نے سر ہلا دیا۔ وہ تھوڑی دور ہی گیا تھا کہ میں بھی پیچھے ہو لی۔ بحری جہاز سمندر کی سطح پر اپنے پنجے گاڑے کھڑا تھا۔ تجسس کے مارے میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں۔ وہ چیختا اور چلاتا رہا اور میں اس پر چڑھ گئی۔ ایک نئی انجانی دنیا میری آنکھوں کے سامنے تھی۔ قریب سے اتنا ہیبت ناک نہیں دکھ رہا تھا۔ مضبوط چمکتے فرش جن پر پیر پھسل جائیں، عجیب و غریب مخلوق جن کی بولی میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ جب چلتے تو زمین پر پاؤں گھسیٹ کر یا اسے روند کر چلتے۔ ان کا سر جسم سے کافی فاصلے پر تھا، انہیں جھک کر نیچے دیکھنا پڑتا۔ وہ دیو ہیکل ہاتھ جو بنا رکے سمندر کی تہہ کو کھنگال رہے تھے، جب پانی سے باہر آتے تو ان میں تڑپتے ہوئے جسم ہوتے۔ ان کی چیخ و پکار کا ان پر کوئی اثر نہ ہوتا۔ اب مجھے بابا کی پریشانی کا اندازہ ہو رہا تھا۔ ان گہرے پانیوں پر ان کا حکم نہیں چلتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے میں اتنی مصروف تھی کہ مجھے اپنے دوست کی چیخیں دیر سے سنائی دیں۔ مڑ کر دیکھا تو وہ ہوا میں جھول رہا تھا۔ میری بھی چیخ نکل گئی۔ تھوڑی دیر میں اسے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ جانے کتنے جسم اسی طرح تڑپ رہے تھے۔ میں نے اپنی جگہ سے جست لگائی، اس کی ٹانگ کو پکڑ کر کھینچا اور پانی میں چھلانگ لگا دی۔ اس کے اوسان خطا تھے، میری گرفت میں بری طرح چلا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اسے پرسکون کیا۔ وہ بار بار یہی کہتا کہ آئندہ میری باتوں میں نہیں آئے گا۔ واپسی کا سارا راستہ خاموشی سے گزرا۔ وہ رہ رہ کر میری جانب دیکھتا اور خوف سے جھرجھری لیتا۔ مجھے اس مخلوق کا بے رحمی سے شکار کرنا دکھی کر گیا۔ یہ سراسر ظلم ہے۔ بابا کی باتیں اب میری سمجھ میں آنے لگی تھیں۔ ان کا مضطرب اور متفکر رہنا، رات کو گھنٹوں جاگنا اور ہمیں گہرے پانیوں میں جانے سے منع کرنا، لیکن سمندر کے دوسرے کنارے کو دیکھنے کی چاہ کسی طرح کم نہ ہوتی تھی۔ پر کیا کروں اپنے اس تخیل کا جو مجھے دن میں بھی کئی اندیکھے جہانوں کی سیر کراتا۔ خواب بنتے بنتے میں ان میں جینے لگی تھی۔ اس رات
چبوترے پر دیر تک مجلس رہی۔ میں پوری طرح تو نہ سمجھ پائی کہ کیا فیصلہ ہوا، لیکن اتنی سنگن ملی کہ پورے چاند کی رات بابا کی میت میں سیانوں کا ایک جتھا سمندر کی طرف جائے گا۔ میں بھلا کب پیچھے رہنے والی تھی؟ سو اگلی رات خاموشی سے پیچھے چل پڑی۔ چاند پانی کی سطح پر ڈوبتا ابھرتا ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ ماحول اتنا سحر انگیز تھا کہ میں اس میں کھو سی گئی۔ چاندنی رات میں گائے جانے والے گیت کے بول میرے کانوں میں پڑے۔ یہ گیت اس وقت کس نے کنواریوں کو سمندر کی سمت جانے دیا؟ میں ایک بڑے سے پتھر کی اوٹ سے جھانکنے لگی۔ اس جہاز سے کشتیاں اتاری جا رہی تھیں اور ماہی گیر اس میں بیٹھے جیسے کسی سحر میں گرفتار سمندر میں گیت گاتی کنواریوں کا پیچھا کر رہے تھے اور گھاٹی کی جانب جا رہے تھے۔ اس کے بعد کا منظر میرے ہوش اڑا گیا۔ ماہی گیروں کو رسیوں سے باندھ دیا گیا تھا۔ وہ خوبصورت کنواریاں اپنے نوکیلے خوفناک دانت ان کی گردن میں پیوست کیے ان کا خون چوس رہی تھیں۔ ان میں سے جو رسیاں تڑوا کر بھاگنے کی کوشش کرتا اسے باقی ہر کارے چیر پھاڑ ڈالتے۔ بابا ایک پتھر پر کھڑے ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر چھائی صفا کی۔ ان کا یہ روپ دیکھ کر میرا دل دکھ اور کرب سے پھٹنے لگا۔ تو یہ تھی اصل حقیقت۔ بابا کہتے تھے تم سیانی ہو جاؤ تو سب سمجھ جاؤ گی۔ یہ وہ جھانسا اور فریب تھا جس سے اس پار آنے والی مخلوق کا شکار کیا جاتا رہا۔ میں منہ پر ہاتھ رکھے بڑی مشکل سے اپنی چیخوں اور سسکیوں کو روک رہی تھی۔ مجھے کسی کے ہاتھ کا لمس اپنے کندھے پر محسوس ہوا۔ گھبرا کر پیچھے دیکھا تو میرا دوست کھڑا تھا۔ اس کی گول گول آنکھوں میں میرا کرب لرز رہا تھا۔ تو میں اس لیے یہاں آنے سے منع کرتا تھا۔ لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بابا اور ایسی بربریت، مجھے یقین نہیں آتا۔ اس رات مجھ پر اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر چلے جانا سمجھ میں آیا۔ تو کیا میں بھی سیانی ہو کر ایسے ہی خونخوار اور وحشی بن جاؤں گی؟ نہیں، مجھے اب یہاں نہیں رہنا۔ کیا میرے بھی ایسے خوفناک دانت ہوں گے؟ یہ سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ اپنی دنیا کو میں پرکھ چکی تھی۔ مجھے دونوں دنیاؤں میں سے ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس مخلوق کو قریب سے دیکھنے کی شدید خواہش مجھے سمندر کے اس پار جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، جب سمندر میں کھڑا جہاز یہاں سے کوچ کرے گا تو میں اس جگہ کو ہمیشہ کے لیے خیر باد کہہ دوں گی۔ ساری رات شش و پنج میں گزری، لیکن سورج کی پہلی کرن نمودار ہونے سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی اور گھر سے نکل پڑی۔ میرا دوست مجھے روکتا رہا۔ آنے والے وقت میں اپنا اتنا گھناؤنا روپ دیکھ کر مجھے خود سے نفرت سی ہونے لگی۔ جہاز کئی دن کی مسافت کے بعد سمندر کے اس پار اترا۔ اجنبی زمین پر پہلا قدم رکھا تو لڑکھڑا گئی۔ یہاں کی زمین ٹھوس اور سخت، فضا میں کثافت اور نامعلوم سی اداسی اور افسردگی پھیلی ہوئی تھی۔ ہر چہرہ سپاٹ اور جذبات سے عاری تھا۔ ساحل کے کنارے خود کو کانسی کے مجسمے کی صورت استادہ دیکھا تو چونک گئی۔ کیا یہ میں ہوں؟ بند رنگ، ساکت، تری سے خشکی کا سفر بہت کٹھن تھا۔ میں اپنا سترنگی لبادہ اور آواز پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ چاندنی راتوں کے گیت گونگے ہو چکے تھے۔ سڑک کے کنارے سرمئی سیمنٹ اور پتھروں کی بنی سپاٹ اور سر سی عمارت کی 10 سیڑھیاں چڑھ کر وہ شیشے کے خودکار دروازے تک پہنچ گئی۔ اس پار کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ اس خودکار دروازے کے بعد ایک اور دروازہ تھا جو استقبالیہ حصے میں کھلتا تھا۔ دائیں جانب ایک چھوٹا سا استقبالیہ کاؤنٹر، جدید طرز کے سرمئی کیوبیکل صوفے اور بائیں جانب آنے والوں کے اندراج کے لیے بنے چھوٹے چھوٹے کیبن، جہاں شیشے کی دیوار کی دوسری طرف بیٹھی لڑکی سب کے کاغذات کی جانچ پڑتال کر کے انہیں مطلوبہ راستے کی نشاندہی کرتی۔ اسے کلینک کا استقبالیہ حصہ خاص طور پر پسند تھا۔ دائیں جانب کی پوری دیوار میں ایک فش ایکویریم نصب تھا، جس کے خاص صاف شفاف پانی میں مختلف اقسام کی مچھلیاں تیرتی رہتی تھیں۔ اسے ایک سترنگی مچھلی سے انسیت تھی جو چند لمحوں کے بعد ایکویریم کی دیوار کو آ کر چومتی، جیسے اسے اپنے اس قید خانے سے بے حد پیار ہو۔
چومتی تھی یا اس دیوار پر سر مارتی تھی؟ کیا وہ باہر نکلنا چاہتی تھی؟ ایکویریم سے ناک چپکائے وہ انہماک سے مچھلیوں کو دیکھ رہی تھی جہاں پانی پرسکون تھا، بس آج وہ سترنگی کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ کیا وہ یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی؟ اس خیال نے اس کے اندر ہلچل مچا دی۔ سنا ہے ان مچھلیوں کی یادداشت 3 سیکنڈ سے زیادہ کی نہیں ہوتی، مگر 3 سیکنڈ کی قید 3000 سیکنڈ کی آزادی پر بھاری ہوتی ہے۔ قید سے رہائی اس کی موت کا پروانہ بھی تو ہو سکتی ہے۔ ہائی سویٹی، اب تمہاری باری ہے۔ نرس کی آواز پر وہ چونک گئی، آخری نظر مچھلیوں پر ڈالی اور لاسٹ اسٹیج کیمو تھراپی کے لیے چل پڑی۔